السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے چارج۔ چارج کو اردو میں کہتے ہیں فرد جرم، یعنی کسی جرم کا بیان جو کسی جرم کا اسٹیٹمنٹ جو کسی بندے پہ لگایا جاتا ہے۔ چارج ہے کیا اور کون کون سے پروویژنز اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ اس کو چیپٹر 19 اور سیکشن 221 سے 240 آف کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 deals the charge. What does meant by the word charge? The statement of the specific offense of which a person is accused. Section 4C of the Code of Criminal Procedure یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی اسپیسیفک offense کا کوئی بیان جو کسی شخص پہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ offense کیا ہے، اس کو چارج کا نام دیا جائے گا، اور یہ کسی بھی ٹرائل کا پرائمری سٹیج ہوتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے with the submission of documents، اس کے بعد means with the supply of documents، اس کے بعد اس پہ چارج فریم کیا جائے گا۔ فارم آف چارج میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے؟ یہ جو فرد جرم ہوتا ہے جو کسی شخص پہ لگایا جاتا ہے، یعنی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس کا فارم کیا ہے، ان میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہے، اس پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ایک چارج کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے: ٹو اسٹیٹ دا اوفینس، اس اوفینس کی نوعیت بیان کرنا، اس کا اسپیسیفک نیم with sufficient description کہ یہ نام ہے، یعنی اس ملک کے اس قانون کے تحت اس کا یہ نام ہے، وہ لکھا جائے گا۔ اگر اس کا کوئی مخصوص نام نہ ہو تو پھر جو قانون اس کو ڈیل کرتا ہے تو اس کا وہ قانون اور اس کا وہ سیکشن وہ وہاں پہ مینشن کیے جائیں گے، اگر اس کا کوئی مخصوص نام نہ ہو۔ اگر یہ بندہ جس پہ چارج لگایا جا رہا ہے پہلے بھی کنوکٹ ہو چکا ہے، یعنی پہلے بھی کوئی پہلے بھی کسی جرم میں سزا یافتہ ہے، تو اس پہ وہ کنوکشن بھی اس چارج میں مینشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ یہ جرم اس جگہ پہ کیا، اس وقت پہ کیا، اور اس وقت پہ کیا اور اس شخص کے خلاف کیا، یہ چیزیں بھی وہاں پہ لکھنا ضروری ہے۔ اور ان سب کا اکیوزڈ کو، یعنی جو ملزم ہے، ان کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ چارج آپ کے خلاف لگایا گیا، اس اوفینس کا اپنے اس شخص کے خلاف کہ یہ آپ کے خلاف یہ چارج لگایا گیا۔ چارج کو الٹر کرنے کا، یعنی اس میں تغیر و تبدل کرنے کا، اس میں کوئی تبدیلی لانے کا پاور کس کے پاس ہے؟ اکارڈنگ ٹو سیکشن 227 کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو کسی بھی ٹائم الٹر کرے بیفور اناؤنسنگ دی ججمنٹ۔ آخری فیصلہ سنانے سے پہلے کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی وقت اس کو تبدیل کرے، اور تبدیل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اس ملزم کے سامنے ایکسپلین کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ ری ٹرائل یا سسپینشن آف ٹرائل کب ہو سکتا ہے؟ اگر جو نیا چارج لگایا گیا، جس کو الٹر کیا گیا یا کچھ اس میں اضافہ کیا گیا، چارج الٹر اور ایڈڈ از لائکلی ٹو کاز پریجوڈائس ٹو دا اکیوزڈ، اس سے یہ خدشہ ہو کورٹ کو کہ یہ اکیوزڈ کو، ملزم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ اس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے یا اس کے لیے نئے ٹرائل کا آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ اور ایسے الٹرڈ یا ایڈڈ چارج میں، یعنی اس کو اگر الٹر کیا گیا یا اس میں کچھ ایڈ کیا گیا، ایسے چارج میں پروسیڈنگز کو سٹے کرنے کا پاور کس کے پاس ہے؟ اگر کسی بھی ایسے کیس میں جہاں پہ صوبائی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری ضروری تھی اور 197 سیکشن 197 CRPC کے تحت وہ حاصل نہیں کی گئی، تو ایسی پروسیڈنگز کو سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے الٹر چارج میں، ایڈڈ چارج میں جو جتنے بھی گواہ ہیں ان کو دوبارہ بلایا جائے گا کہ پہلے ان پہ یہ چارج تھا، ابھی الٹر ہوا ہے، تو اور ان سے گواہی لی جائے گی۔ اگر ان میں کوئی مٹیریل ایرر ہوا ہو، یعنی کوئی غلطی ہوئی ہے، تو ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اگر کوئی بھی اپیلیٹ کورٹ، ویدر سیشنز اور ہائی کورٹ، ان ایکسرسائز آف ریویژنل پاورز، وہ ریویژنل پاورز کو ایکسرسائز کرتے وقت، استعمال کرتے وقت، یا ہائی کورٹ کے پاس ان کیس آف کنفرمیشن، یعنی جو ڈیتھ سینٹنس سیشن کورٹ پاس کرتی ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے پاس بھیجنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یا پہ یہ چارج نہیں بنتا تھا یا کچھ اور بنتا تھا یا پہ کچھ کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے، تو ان کے پاس یہ پاور آ جاتے ہیں کہ وہ نئے ٹرائل کا آرڈر دے یا ان کی کنوکشن کو، ان کی سزا کو ہی کواش کرے، ختم کرے۔
رول یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک سے زیادہ اوفینسز کیے ہو تو ہر ایک کے لیے ان پہ الگ الگ چارج لگایا جائے گا، ہر ایک کا ان پر الگ الگ فرد جرم عائد کیا جائے گا۔ ان ایکسیپشنز کے علاوہ نیچے کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان کے علاوہ اگر ایک بندے نے ایک سے زیادہ جرائم کیے ہیں تو ان پہ ہر جرم کے لیے الگ الگ چارج لگایا جائے گا۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان کو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی نوعیت کے ایک ہی قسم کے 3 جرائم 12 مہینے کے اندر یعنی 1 سال کے اندر انہوں نے کیے ہو تو ان پر ایک ہی چارج لگایا جائے گا۔ سیکشن 234 آف CRPC یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندے نے چوری کی، 3 مہینے کے بعد پھر چوری کی، 4-5 مہینے کے بعد پھر چوری کی، یعنی 12 مہینے کے اندر 1 سال کے اندر انہوں نے ایک ہی اوفینس کیا اور 3 دفعہ کیا تو ان پر ایک ہی اوفینس کا چارج لگایا جائے گا چوری کا۔ یا سیریز آف ایکٹس کنیکٹڈ ٹوگیدر، سیکشن 235(1) یہ کہتا ہے کہ کچھ اس طرح کے ایکٹس کرنا جو کہ ایک دوسرے سے انتہائی کنیکٹڈ ہو، ملے ہوئے ہو، لنکڈ ہو، تو ان کا بھی ایک ہی چارج لگایا جائے گا۔ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک شخص ارادہ کرتا ہے بینک لوٹنے کا، وہ گاڑی تیز چلاتا ہے اور اس گاڑی سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور جا کے بینک لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ انہوں نے 3 جرائم کیے: رش ڈرائیونگ، گاڑی تیز چلانا، ہرٹس یعنی کسی کو ہرٹس پہنچانا، زخمی کرنا، اور بینک لوٹنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ سارے ایکٹس کنیکٹڈ ٹوگیدر ہے، یا پہ بھی ایک ہی چارج لگایا جائے گا۔ یا اوفینسز فالنگ ود ان 2 ڈیفینیشنز، یا کچھ اس طرح کے اوفینسز ہوتے ہیں جو کہ 2 ڈیفینیشن میں پال کرتے ہیں۔ یہ جرم بھی ہو سکتا ہے، یہ جرم بھی ہو سکتا ہے ایز پر سیکشن 235(2), تو وہاں پہ بھی ایک ہی چارج فریم کیا جائے گا۔ یا کورٹ کو شبہ ہو، کورٹ ڈاؤٹ فل ہو کہ یہاں پہ کون سا اوفینس کمٹ ہوا ہے، فار ایگزامپل تھیفٹ ہوئی ہے، یا ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی ہے، یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے۔ آیا اس بندے نے چوری کی ہے، یا چوری کی پراپرٹی اس نے ریسیو کی، وصول کی ہے، یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے، تو یہاں پہ کورٹ کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا چارج اس پہ فریم کرے۔ چارج ود ون may be convicted of another، ابھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ اگر کورٹ کو ڈاؤٹ ہو اس پر سیکشن 236 کہ اس بندے نے چوری کی ہے، یا اسٹولن پراپرٹی ریسیو کی ہے، یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے، وہ ان میں سے ایک کا، فار ایگزامپل وہ اس پہ چوری کا چارج لگاتا ہے، اور ڈیورنگ دا ٹرائل یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں، اس نے خود چوری نہیں کی تھی بلکہ اس نے چوری کا مال ریسیو کیا تھا، تو وہاں پہ یہ چارج الٹر کیا جائے گا اور اس پہ ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی کا چارج لگایا جائے گا۔ یا پھر ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے ایز پر سیکشن 238 کہ وین اوفینسز پرووڈ انکلوڈڈ ان اوفینس، فار ایگزامپل اس مثال سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص پہ چارج لگایا گیا دوسروں کو مطلب دوسرے شخص کو زخمی کرنے کا، ہارٹس پہنچانے کا، اس پہ چارج لگایا گیا ہے۔ ڈیورنگ دا ٹرائل کے دوران وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل اس کے اشتہا دلانے پر کیا، انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے، ایسے کلمات ادا کیے جو ان سے برداشت نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو زخمی کیا، تو یا پہ چارج الٹر کیا جائے گا اور اس پہ یہ نیا جو جو ثابت ہوا ہے اس کا چارج لگایا جائے گا، یعنی ان کی سزا ریڈیوس ہوگی۔ جوائنٹ ٹرائل کن کن بندوں کا ہو سکتا ہے؟ سیکشن 239 یعنی وہ بندے جنہوں نے ہر ایک ملزم ہے، ہر ایک نے اوفینس کیا ہے یا ان پر الزام ہے، لیکن ان کا ٹرائل مشترکہ ہوتا ہے، جوائنٹ ہوتا ہے۔ کن کن کا ہوتا ہے؟ ان کی کیٹیگریز پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ وہ اشخاص، وہ پرسنز جنہوں نے ایک ہی اوفینس کمٹ کیا ہو ود ان دا سیم ٹرانزیکشن، انہوں نے کامن انٹینشن سے ایک پلان بنایا کہ ہم نے جا کے یہاں پہ اس شخص کو مارنا ہے، تو ان سب کا جوائنٹ ٹرائل ہوگا۔ یا پرسنز اکیوزڈ آف ابیٹمنٹ، سیکشن 107 کہتے ہیں ابیٹمنٹ جو ہے، اگر یہ بندے ابیٹمنٹ کے اکیوزڈ ہو، خواہ ایک کا تعلق ایک جگہ سے ہو، ایک کا دوسرے سے ہو، اگر وہاں پہ کورٹ کی جورسڈکشن بن رہی ہو تو وہاں پہ ایک ہی ٹرائل ان کا ہوگا۔ یا پرسنز اکیوزڈ آف مور دین ون اوفینسز، وہ پرسن جنہوں نے ایک سے زیادہ جرائم کیے ہو، ان کا بھی ایک ہی ٹرائل ہوگا، یعنی ان کا بھی جوائنٹ ٹرائل ہوگا۔ یا پرسنز اکیوزڈ آف تھیفٹ، ایکسٹارشن، کرمنل مس اپروپریشن، یا وہ پرسنز جنہوں نے چوری کی ہو
یا ایکسٹارشن کی ہو یا کرمنل مس اپروپریشن کیا ہو. خواہ ایک بندے نے ایک جگہ پہ کیا ہو، دوسرے نے دوسرے پہ، تیسرے نے تیسرے پہ، لیکن وہ ایک ہی کورٹ کے جورسڈکشن میں ہو تو ایف ان کا جوائنٹ ٹرائل ہوگا. یا وہ پرسنز جنہوں نے اسٹولن پراپرٹی کو اپنے قبضے میں رکھا ہو اس پر سیکشنز 411 اینڈ 414 آف پاکستان پینل کوڈ، تو ان کا بھی جوائنٹ ٹرائل ہوگا. یا پھر وہ پرسنز جن پہ الزام ہو کوائن کو کاؤنٹر فیٹ کرنے کا، کاؤنٹر فیٹنگ دی کوائن، یعنی سکے سے متعلق جعلسازی جس کو چیپٹر 12 آف پاکستان پینل کوڈ 1860 ڈیل کرتا ہے، ایسے پرسنز کا بھی جوائنٹ ٹرائل ہوگا. لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اس چارج میں کہ اگر ایک شخص پہ ایک جرم کا چارج لگتا ہے اور ان کا ٹرائل شروع ہوتا ہے اور ان پہ ایک سے زیادہ جرائم کا الزام ہو، تو باقی کو وڈرا کرنے کی پاور کس کے پاس ہے، ختم کرنے کی پاور کس کے پاس ہے؟ یا تو کمپلیننٹ کے پاس ہے، مستغیث جو ہے، یا پھر پراسیکیوٹر کے پاس ہے کہ وہ ان کو وڈرا کرے وتھ دی کنسنٹ آف دا کورٹ. اگر کورٹ کنسنٹ دے تو ان کو وڈرا کر سکتے ہیں، ادروائز کورٹ ہیز پاور ٹو کنڈکٹ دی ٹرائل فار دی ریمیننگ. تھینکس الاٹ.